کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں سماعت فرمائیں۔ میں چند عملی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں رمضان سے پہلے، یہ جو اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں ہندوستان میں مختلف جگہوں پر یہ پروگرام ہوتے ہیں، استقبال رمضان کے مختلف جماعتیں اس پروگرام کو کرتی ہیں، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، کچھ باتوں کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک سے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب رمضان قریب آتا تو آپ اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پھر اس کی برکتوں سے کس طرح مستفید ہوں، یہ بات آپ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس سنت کی اتباع بھی ہے، ہم اس سنت کی اتباع کر رہے ہیں کہ ہم جمع ہو کر پوری باتوں کو دہرا رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس رمضان سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جائے۔ اچھا، ہم کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے رمضان کی اہمیت موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی عظیم کام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی چوک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی فائدے سے ہم محروم رہ جائیں۔ اس لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جائے۔ اچھا، کون سا وقت، کون سا زمانہ، کون سا مہینہ، کون سا سال اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا تو ہم کو اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، اور یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دو ہی سورسز ہیں، یہ دو ہی طریقے ہیں یہ جاننے کے کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز اہم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی ہم کو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے، بہت خاص مہینہ ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، جیسا مولانا نے آیت تلاوت فرمائی تھی کہ یہ رمضان جو ہے اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف تمہیں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی تھی، جتنے لوگ ہو گزرے ہیں، ان سب پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اندر روزے کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، کہیں اپواس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہیں ورت کے نام سے جانا جاتا ہے، کہیں فاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہیں لینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے، اور شکلیں بھی مختلف ہیں۔ ان زمانوں میں بھی شکلیں مختلف رہی ہیں، لیکن اب تو انہوں نے جو بعد کی امتیں ہوئی ہیں انہوں نے اس شکل کو ہی مست کر دیا، وہ اس کو تبدیل ہی کر دیا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے یہاں 40 دن کے روزے فرض ہیں، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اس کو نفل بنا لیا، دھیرے وقت گزرتا گیا اس کو نفل بنا لیا، جو چاہے کرے، اور جو جتنے کر سکتا ہے اتنے کرے، یہ انہوں نے کر لیا، جبکہ 40 دن کے روزے ان پر فرض تھے۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے، ان سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ورت اور اپواس کی جو بات کہی جاتی ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، کہیں نرجلا اپواس رکھا جاتا ہے جس میں پانی نہیں پیا جاتا ہے اور ان بھی نہیں کھایا جاتا ہے، بعض اس طرح کا اپواس رکھتے ہیں کہ اس میں وہ تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیتے ہیں، یا کہیں یہ کہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، باقی چیزیں کھا لیں گے، اور کہیں یہ کہ پانی پی لیں گے اور دوسری چیزیں نہیں استعمال کریں گے۔ تو مختلف شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے جہاں بھی انسان بستے تھے ہر جگہ ہدایت دینے والے بھیجے ہیں، ہر جگہ نبی بھیجے ہیں، تو یقیناً
ہمارے ملک عزیز میں بھی نبی آئے ہیں، چاہے ہم کو ان کے نام معلوم نہیں ہیں، اسی لیے ان پرانی کتابوں میں جو ہندوستانی کتابیں ہیں، ہندو مذہب کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے بہت ساری باتیں قرآن مجید سے ملتی جلتی پائی جاتی ہیں، حالانکہ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں۔ مثلا توحید کی بات وہاں بھی پائی جاتی ہے، برادران وطن کے یہاں بھی توحید کی بات پائی جاتی ہے، ایک برہم دویتیہ ناستے، کہ ایک ہی ایشور ہے، دوسرا ہے نہیں، ہے نا۔ نہ تسیہ پرتما استی، اس کی کوئی پرتما نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں۔ ایک مہنت جی کے پاس ہم گئے مندر کے اندر دعوت کے پرپس، تو ان سے بہت ساری باتیں ہوئی، تو ہم نے یہ کہا کہ مہنت جی یہ تو ویدوں میں تو یہ کہا گیا نہ تسیہ پرتما استی، اس کی تو کوئی پرتما ہے نہیں، تو آپ نے تو اتنے سارے یہ بنا کر لگا رکھے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا کہ مورتی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں تو یہی کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے روپ کی کلپنا کیسے کی آپ نے؟ اس کے روپ کی کلپنا آپ نے کیسے کی؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہ ان کتابوں میں بھی آج بھی توحید کے، رسالت کے اثرات موجود ہیں، وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور ان کے ذہنوں پر مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظاہر کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فرمائی کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اس مہینے میں ایک بڑا عظیم کام ہوا ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں اتنا عظیم کام ہوا ہے جو پچھلی ہسٹری میں، پچھلے اتہاس میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنا عظیم کام ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید اس رات میں نازل کیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم کام ہے۔ عظیم، یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتابیں تو پہلے بھی نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ، مختلف نبیوں پر کتابیں تو پہلے بھی نازل فرمائی تھی، لیکن اسی کو عظیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی تمام کتابوں کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ان امتوں کو دی تھی کہ وہ اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو پھیلائیں، لیکن انہوں نے اس امانت میں خیانت کر دی، اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، پھیر بدل کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے انسان کی۔ انسان اگر اپنی زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس گائیڈ بک کو پڑھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ روزے ہم نے تمہیں اس لیے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں کہ تم اس بڑی نعمت کا شکر ادا کر سکو، اس نعمت کی وجہ سے تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کر سکو، اس لیے ہم نے یہ روزے تم پر فرض کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کیسے کیا جائے؟ زبان سے بھی کیا جائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ لفظ جو ہے اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کر کے تو دیکھیے، آپ نے سب سے بڑا کہا تو سب چھوٹے ہو گئے، جب سب سے بڑا کہا تو سب چھوٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، اس
کی کبریائی کا اعلان کرنا، اس کی کبریائی کو ماننا اور اس کی بڑائی کے مطابق دنیا میں عمل کرنا۔ اب جب اللہ سب سے بڑا ہے، ظاہر ہے کہ حکم بھی اسی کا چلے، حکم بھی اللہ کا ہی چلے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو ہمارے لیے قانون بھی وہی بنائے گا۔ کسی اور کا قانون ہم کیوں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اللہ ہی کا قانون مانیں گے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا قانون ہمارے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون یا ایسے نیم یا ایسی باتیں جو اللہ کے قانون سے نہ ٹکراتی ہوں، جو اللہ کے قانون کے ماتحت ہوں، ان کو ہم مانیں۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون بنائے۔ انسانوں کے لیے قانون کون بنا سکتا ہے؟ وہ بنا سکتا ہے جو انسان کو جانتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو جانتے نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ ہم 1 منٹ بعد ہی کیا کریں گے یہ ہم کو نہیں پتا۔ جو ہمارے پاسٹ کو بھی جانتا ہو، جو ہمارے پریزنٹ کو بھی جانتا ہو، جو ہمارے فیوچر کو بھی جانتا ہو، وہی ہمارے لیے قانون بنا سکتا ہے۔ اور کسی کو کیا اختیار ہے قانون بنانے؟ اچھا، انسانوں کے اندر تو ایموشنز بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے۔ اب جب انسانوں کو قانون بنانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مثال کتاب میں دی گئی ہے کہ اگر بلیوں کو بٹھا دیا جائے چوہوں کے لیے قانون بنانے کے لیے تو کیا وہ انصاف کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح اگر الٹا کر دیا جائے، چوہوں کو بلیوں کے لیے قانون بنانے کے لیے بٹھا دیا جائے تو کیا وہ انصاف کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو انسان اسی طرح کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے خود قانون نہیں بنا سکتا، اس کے قوانین میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ آپ ہندوستان کے آئین میں دیکھ لیجئے کہ 100 سے زیادہ بار تبدیلیاں ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ